بہت پیاری بات بتاؤں آپ کو. امام ابو حنیفہ کا نام تو سنا ہوگا, بولو سنا ہوگا نا. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے چیلنج کیا, اور جس نے چیلنج کیا وہ کہتا تھا اللہ نہیں ہے, وہ کہتا تھا اللہ نہیں, یعنی کوئی ہے ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں, بس یہ سب ایسا ایسا ہی ہو گیا, باقی کوئی ہے, جس کو عربی میں دہریہ کہتے ہیں, دہریہ عربی میں دہریہ کہتے ہیں, مطلب ہے کہ وہ تھا. اور اس نے امام ابو حنیفہ کو اوپن چیلنج کیا, اور چیلنج بھی کیسا کہ اسٹیج لگے گا, میں بیٹھوں گا, امام ابو حنیفہ سامنے بیٹھیں گے, وہ یہ بتائیں گے کہ اللہ ہے, اور میں کہوں گا کہ اللہ نہیں ہے, اور پورا مجمع جمع ہوگا, مرد جمع ہوں گے, عورتیں جمع ہوگی, سب طے ہو گیا, دن بھی طے, وقت بھی طے. اچھا وہ وقت پہ پہنچ بھی گیا جو کہتا تھا کہ اللہ نہیں, اور مجمع بھی آ گیا, مرد بھی آ گئے, عورتیں بھی آ گئے, بچے بھی آ گئے, سب اپنا جو پردے کا انتظام تھا سب ہو گیا. امام ابو حنیفہ آئے نہیں رہے. بہت دیر کے بعد دوڑتے دوڑتے امام ابو حنیفہ آئے, تو اس نے غصے میں کہا آپ کو وقت کی قدر نہیں ہے, کتنا لیٹ ہو رہے ہیں آپ, کتنا لیٹ ہو رہے ہیں آپ, کیا آپ کے اندر ہمت نہیں میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی؟ دیکھو نا ساری گیدرنگ ہو گئی, سارا مجمع آ گیا, میں اسٹیج پر آ گیا, اور تم اتنا لیٹ آ رہے ہو. تو امام صاحب نے کہا میرے کو اسٹیج پہ تو آنے دو, میں میرے دل کی بات بتاؤں. کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ہوا کہ میں آنے والا تھا, کشتی میں آنے والا تھا, لیکن جب میں دریا کنارے پہنچا تو کشتی نہیں تھی. اس زمانے میں سفر کس کا ہوتا تھا؟ بوٹ کا. کہا میں دریا کنارے پہنچا تو بولو کشتی نہیں تھی. تو میں حیران ہو گیا کہ کیسے جاؤں گا, کیسے جاؤں گا. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے, وہ ٹوٹا, بولو درخت ٹوٹا, اور ٹوٹ کے زمین پہ گرا, اس کے 4 ٹکڑے ہو گئے, اور ٹکڑے ہونے کے بعد پھر چاروں چار آپس میں جڑ بھی گئے, اور جڑنے کے بعد وہ کشتی بن بھی گئی, اور کشتی بننے کے بعد وہ دریا میں چلنا بھی شروع کی. تو یہ جو درخت ٹوٹا اور اس کے لکڑے ٹوٹے اور اس کے بعد میں وہ جڑے اور پھر وہ کشتی بنی اور کشتی بن کے دریا میں چلی, تو مجھے اتنا ٹائم اور پھر میں وہ کشتی میں بیٹھا اور یہاں پر میں آیا. تو سب نے ہنسنا شروع کر دیا. ایسا کچھ ہوتا ہے کبھی؟ ایسا ہو سکتا ہے عقل میں؟ تو سب نے ہنسنا شروع کیا. وہ جو کہتا تھا نا اللہ نہیں ہے, وہ اور زور سے کہا لگایا. کہا کیسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو, کوئی درخت ہے وہ ٹوٹے گا, اس کے یہ ٹکڑے بن جائیں گے, اور ٹکڑے بننے کے بعد وہ کشتی بن جائے گی, اور کشتی میں بیٹھ کے تم آ جاؤ گے. تو امام صاحب نے کہا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا, تم ہنسے میرے آنے. تو کہا کیوں, ہمارے کو ہنسانے آئے تھے؟ کہا نہ یہ بتانے آیا تھا جب ایک کشتی بغیر چلانے والے کے چلتی نہیں ہے, بغیر بنانے والے کے بنتی. ایک کشتی جو آر پار دریا کرواتی ہے نا, وہ کشتی کے لیے چلانے والے ناخدا کی ضرورت ہے, اس کو بنانے والے بڑھئی کی ضرورت ہے, اس کی پوری ٹیکنک چیز کو لانے والے کی ضرورت ہے. تو ایک کشتی کے جب بنانے والے کی ضرورت ہے, اس کے چلانے والے کی ضرورت ہے, اس کے مشینری کو لانے والے کی ضرورت ہے. تو یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند, سورج, یہ رات اور دن, اور یہ انسان اور جنات اور چرندے اور درندے اور پرندے اور 18,000 مخلوق ایسے ہی بن گئی, ایسے ہی بن گئی. تم کہتے ہو کوئی نہیں ہے, ایسے ہی یہ کارخانہ بن گیا. جب ایک کشتی کے لیے ہم کو ایک شخص کی ضرورت پڑتی ہے چلانے کے لیے, تو پوری دنیا کو چلانے کے لیے بھی ایک کی ضرورت ہے, اور جس کی ضرورت ہے وہی ہمارا اللہ ہے. وہ جو ہنستے تھے نا, چپ چاپ اٹھ کر چلے گئے اور کہنے لگے بات تو برابر ہے. جب ایک کشتی کو چلانے کے لیے انسان کی ضرورت پڑتی ہے, تو پوری دنیا کو چلانے کے لیے بھی تو کسی کی ضرورت ہوگی, اور جس کی ضرورت ہے بولو وہ کون ہے؟ ہمارا اللہ.